ایک نعرہ سلوات میں ذرا مولا کائنات کی زوجہ فاطمہ، مولا کائنات کی زوجہ فاطمہ، میرے امام عصر کی جدہ فاطمہ، میرے امام عصر کی جدہ فاطمہ، قدرت نے مانگنے جسے بھیجا فاطمہ، قدرت نے مانگنے جسے بھیجا فاطمہ، سایل وہ تیرے در کا فرشتہ فاطمہ، سایل وہ تیرے در کا فرشتہ فاطمہ، میوے طواف رہتی ہیں 11 امامتیں، میوے طواف رہتی ہیں 11 امامتیں، واللہ اس امتوں کا وہ کعبہ فاطمہ، واللہ اس امتوں کا وہ کعبہ فاطمہ۔ میں بلال کی طرف شہر اللہ تعالیٰ اجازت دیتی صاحب اللہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ارے ہاں صحیح فرما رہے ہیں بھائی، آپ کو فون پر فون آ رہے ہیں، فوراً ایک مجلس پڑھنا ہے، عشقانی والا کوئی معاملہ ہی نہیں ایسے حالات میں بنتا ہے۔ بس 4-5 تورکاً سالانہ پڑھتا ہوں یہاں، چونکہ گھر کی مجلس ہے کہ ہونٹوں پہ ہنسی علی اصغر لیے ہوئے، ہونٹوں پہ ہنسی علی اصغر لیے ہوئے، یا ہاتھ پر علی در خیبر لیے ہوئے، یا ہاتھ پر ٹوکے نہ ان کو کوئی ہے شہ کے ماتمی، ٹوکے نہ ان کو کوئی یہ شہ کے ماتمی، نکلے ہیں یہ ہتھیلیوں پر سر لیے ہوئے، نکلے ہیں یہ ہتھیلیوں پر سر لیے ہوئے، اور قسمت سے حر کو مل گیا رومال فاطمہ، قسمت سے حر کو مل گیا رومال فاطمہ، بیٹھے رہے سب اپنا مقدر لیے ہوئے، قسمت سے حر کو مل گیا رومال فاطمہ، بیٹھے رہے سب اپنا مقدر لیے ہوئے، ایک چہرے رسول ہے ایک چہرے علی، ایک چہرے رسول ہے ایک چہرے علی، دو آئینے ہیں نور برابر لیے ہوئے، دو آئینے ہیں نور برابر لیے ہوئے، تو سجدوں کا قافلہ بھی ملا راہ میں مگر، سجدوں کا قافلہ بھی ملا راہ میں مگر، ہم بڑھ گئے یہ عشقوں کے گوہر لیے ہوئے، ہم بڑھ گئے یہ عشقوں کے گوہر لیے ہوئے، اور یہ سوچتے ہیں دفن کروں بھی تو کس طرح، یہ سوچتے ہیں دفن کروں بھی تو کس طرح، میت بہن کی عابد مذکر لیے ہوئے، میت بہن کی عابد
بس گزارش ہے ذاکر والے جناب صدر جونپی صاحب اللہ تشریف لائیں مجلس کو خطاب فرمائیں نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا حاضہی الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی صلوات برادران ایمانی، حدیث ثقلین جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اور جس کے ذیل میں آپ حضرات متعدد جگہ مجھے سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کی توجہات کا ممنون ہوں کہ امسال کے ایام عزا کے لیے میں نے آغاز گفتگو کے طور پر حدیث ثقلین سے ابتدا کی اور کوشش یہ کی گئی کہ حدیث ثقلین کی مقصدیت اور معنویت کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جس حدیث میں اللہ کے رسول نے بطور وصیت، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حدیث وصیت ہے، اس لیے کہ وصیت کے حوالے سے قرآن حکیم میں آیت نازل ہوئی اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہ تم پر لازم ہے کہ جب کوئی خیر چھوڑو تو وصیت کرو، تم پر واجب ہے، لازم ہے کہ جب کوئی خیر چھوڑو تو وصیت کرو۔ تو جب ایک مسلمان کے لیے اور ایک قرآن پڑھنے والے کے لیے اور ایک اسلام قبول کرنے والے کے لیے اللہ نے اس بات کو لازمی بنا دیا کہ جب خیر چھوڑے تو وصیت کرے، تو اب یہ جو وصیت کا حکم قرآن میں آیا ان لفظوں میں کہ ترک الخیر، جب خیر چھوڑو تو واجب ہے کہ وصیت کرو، تو یہ واجب صرف امت کے لیے ہے یا رسول کے لیے بھی ہے؟ یہ واجب رسول پر بھی تو ہے۔ اب وہ ٹولہ مسلمانوں کا جو کہتا ہے کہ رسول بغیر وصیت کیے چلے گئے، یہ بات ہمارے گلے سے اتر ہی نہیں سکتی۔
اس لیے کہ آپ قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں، میرا رسول قرآن کے خلاف نہیں جاتا ہے۔ اب رسول ہیں تو وصیت فرمائی۔ اب ہم پورے عالم اسلام سے سوال کرتے ہیں کہ حضور کی وصیت کیا؟ کیونکہ وصیت کے بعد میں آپ کو تاریخ میں ہر امام کی وصیت ملے گی، لیکن مسلمانوں نے رسول کی وصیت کا کوئی چیپٹر ہی نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور تو وصیت کر کے نہیں گئے تھے، یا اس لیے نہ لکھا ہو کہ حضور نے جب وصیت کے لیے قلم و کاغذ مانگا تو امت نے دیا نہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو حضور نے وصیت نہیں کی، مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بغیر وصیت کیے دنیا سے چلے گئے۔ اگر حضور نے وصیت کی ہوتی تو سقیفہ میں کچھ لوگ بیٹھ کر قائد کیوں طے کرتے، رہبر کیوں طے کرتے، خلیفہ کیوں طے کرتے؟ حضور نے وصیت نہیں کی۔ لیکن میرا یہ عرض کرنا ہے کہ حضور نے بالکل وصیت کی، باقاعدہ وصیت کی۔ اب تمہیں نہیں معلوم ہے کہ حضور کی وصیت کیا ہے تو فرش عزا پہ بیٹھو، نصیحت بھی معلوم ہوگی، وصیت بھی معلوم ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ غمی جو لفظ قرآن نے استعمال کی وصیت کے لیے، ترک الخیر، جب خیر چھوڑو، تو رسول نے اپنی وصیت میں لفظوں کو لفظوں سے ملا دیا۔ قرآن میں کہا ترک الخیر، حضور نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، یعنی قرآن سے اپنی وصیت کے ہر جملے کو ملا دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ حدیث رسول بھی ہے، یہ وصیت رسول بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، وصیت بھی ہے۔ زنگامی یہ حضور پاک کی وصیت ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر آپ حضور پاک کی زندگی میں دیکھیں تو دو ہی مرحلے، ابتدا دعوت اور انتہا وصیت۔ حضور کی زندگی کے دو مرحلے ہیں، یا حضور کی زندگی حق کی طرف دعوت ہے یا حق پہ باقی رہنے کی وصیت۔ سمیٹ کر پوری سوانح حیات کو پیغمبر کی اگر رکھا جائے تو بس ان دو جملوں میں آتی ہے کہ حضور نے یا تو لوگوں کو دعوت حق دی ہے یا حضور نے لوگوں کو وصیت حق کی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہی دو مرحلے ہمیں حضور کی زندگی میں نظر آتے ہیں، یا دعوت حق ہے یا وصیت حق۔ ابتدا دعوت سے ہے، دعوت سے صرف دسترخوان نہ سمجھیے گا، دعوت کا مطلب بلاوا۔ تو حضور بلا رہے ہیں اپنے اعزاء کو، سب سے پہلے دعوت دی۔ حضور نے دعوت میں جو لفظ استعمال کیے وہ کیا ہیں؟ کیا تھی حضور کی دعوت؟ حضور کی دعوت تھی قولو، کہو۔ کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اس وحدہ لا شریک۔ یہ ہے دعوت، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا، مکے کے مشرکوں کو، کافروں کو، بت پرستوں کو، خدا کو نہ ماننے والوں کو، عقیدہ تثلیث رکھنے والوں کو، موسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں کو، تمام طرح کے جو خراب عقائد کے لوگ تھے، سب کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ گرامی، توحید تو حضرت آدم سے شروع ہے، حضرت آدم سے توحید شروع ہے۔ ہر نبی نے آ کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ کی طرف آؤ۔ لیکن اگر آپ تاریخ دعوت پر نظر ڈالیں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، تو ہر نبی نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، اللہ واحد، اللہ احد۔ ہمارے رسول نے انسانیت کو جو کلمہ دیا ہے، رسول سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ رسول کا کلمہ یہاں سے نہیں شروع ہوتا کہ اللہ کو ایک مانو، یہاں سے بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مانو۔ رسول کا کلمہ شروع ہوتا لا الہ، سارے خداؤں کا انکار کرو،
رسول کا کلمہ انکار سے اقرار کی طرف لاتا ہے، نفی سے اس بات کی طرف لاتا ہے۔ اور اسی کو اگر میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں تو رسول کا کلمہ تبرے سے تولی کی طرف لاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ پہلے انکار ہے، لا الہ کوئی اللہ نہیں۔ جب لا الہ کا اقرار دل میں ہو جائے کہ کوئی خدا نہیں ہے، تب اس خدا وحدہ لا کے جلووں سے دل معمور ہوگا۔ پہلے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو۔ تو یہ پہلا کلمہ حضور پاک نے دیا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے اللہ کی وحدانیت کا اعلان سب نے کیا، مگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرے رسول کا، کوئی اللہ نہیں سوائے وحدہ لا شریک۔ یہ ہے دعوت، یہیں سے تبلیغی زندگی کا آغاز۔ لوگوں کو کس طرف بلا رہے ہیں؟ جھوٹے خداؤں کا انکار کرتے ہوئے وحدہ لا شریک کے اقرار کی طرف بلا رہے ہیں۔ جو دعوت ہے وہ یہی، اور جو مقصد ہے وہ یہی۔ اب صرف ایک سوال ہے سارے لوگوں سے کہ اگر کوئی حضور کی دعوت کا انکار کر دے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حضور کی دعوت کا انکار کر دے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے، جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے۔ تو پھر میں سارے عالم اسلام سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر دعوت کا انکار کرنے والا کافر ہے تو جو وصیت کا انکار کر دے اس کے لیے کیا کوئی فتویٰ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ، وصیت ہے انی تارکم فیکم الثقلین۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ حضور کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، حضور کی وصیت ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ جان گرامی، بہت طولانی گفتگو کا موقع نہیں ہے میرے پاس، بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ حضور نے وصیت جو فرمائی تو کس کے لیے فرمائی؟ امت کے لیے، مسلمان کے لیے۔ اس بات کو آپ یوں محسوس کریں کہ حضور کی زندگی میں جو مسلمان تھے، جو حضور پر ایمان لائے، کوئی مسئلہ ہو دنیا کا یا آخرت کا، کوئی نزاع ہو، کوئی جھگڑا ہو، حضور کے سامنے کوئی بات ہوئی، سرکار آپ بتائیں، جو حضور نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ حضور کا ہر فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، حضور کی ہر بات خدا کی بات ہے۔ جو حضور کہہ رہے ہیں اسی کو فالو کرنے کا نام اسلام۔ اسلام رسول کے حکم کے مان لینے کا نام، اور یہ جو حکم رسول ہے یہ حکم رسول کی زبان سے ہے مگر حکم خدا کا ہے۔ حکم رسول کی زبان سے ہے مگر حکم خدا کا ہے۔ یہی بات قرآن نے کہی کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لینا، جس چیز سے روک دے اس سے باز رہنا۔ تو کل اسلام کیا ہے کہ رسول جو دیں اسے قبول کریے، رسول جس سے منع کر دیں اس سے دور ہو جائیے۔ یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ اسلام کی اس سے زیادہ مختصر کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی۔ اب جو کچھ ہے وہ رسول کی ذات ہے، یعنی پورے عالم اسلام کی مرکزیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور دنیا سے جب چلے گئے، یہ مرکزیت تو 23 برس ہے نا، 23 برس کی آپ کی تبلیغی زندگی ہے۔ جب چلے گئے، اب جب چلے گئے تو اب اس کے بعد کیونکہ جب گئے ہیں تو کم سے کم 1,40,000 اصحاب کو چھوڑ کر گئے۔ یہ 1,40,000 جتنے بھی تھے یہ جوڑے تھے رسول سے۔ اب جب حضور چلے جائیں گے تو اس 1,40,000 میں الگ الگ مزاج کے بھی لوگ ہیں، الگ الگ فکر کے بھی لوگ ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے۔ اب یہ جو بہت سے لوگ ہیں ان میں سے ایک دوسرے پر برتری کا جذبہ انسانی فطرت کے تحت بھی ہے۔ کسی نے کہا میری بات یہ مانو، ان کا بھائی تمہاری بات کیوں مانے، ہماری اپنی بات یہ ہے۔
اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ مرکزیت ٹوٹتی ہے، یہ بھی بزرگ ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں. جس خاندان میں بہت سے بزرگ ہو جاتے ہیں تو وہ خاندان پہوالا ہو جاتا ہے، خیموں میں بڑھ جاتا ہے، گروہوں میں بڑھ جاتا ہے. تو کوئی ایک بزرگ جس کو سب فالو کرتے ہوں، وہ خاندان ہو، وہ گھر ہو، وہ ادارہ ہو، وہ انجمن ہو، اس میں کسی ایک کی رائے ایسی ہونا چاہیے کہ جس کو سب تسلیم کر لیں. انجمنی ہے مثلا، اب 2 یا 3 ذمہ دار ہیں، ایک نے کہا بھائی یہ ہونا چاہیے شعبے داری میں، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں یہ ہوگا. اب جو آپ نے کہا یہ نہیں یہ ہوگا تو آدھے آپ کے ساتھ ہو گئے، آدھے ان کے ساتھ ہو گئے. افتراق ہوا، تفرقہ ہوا، الگ الگ خیمے بن گئے. اب آج جو ہم مسلمانوں میں اتنے خیمے دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مرکزیت سے رشتہ ٹوٹ گیا، مرکزیت سے رشتہ ٹوٹ گیا. اور میں نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے یہ حدیث ثقلین سارے مسلمانوں کو مرکزیت کی طرف بلاتی ہے، سارے مسلمانوں کو مرکزیت کی طرف بلاتی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے 2 چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ان سے الگ نہ ہونا. میں نے کئی مجلسوں میں عرض کیا کہ یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب کے ہاں یہ صحیح ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی اس حدیث کا اقرار ہے، اہل سنت حضرات بھی اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی بھی کتابوں میں ہے، اہل حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، وہابی حضرات کی کتابوں میں بھی ہے، دیوبندی حضرات کی کتابوں میں بھی ہے، بریلوی حضرات کی کتابوں میں بھی ہے. اب غور فرمائیں کہ جو صحاح ستہ ہیں صحیح کتابیں ہیں، صحیح مسلم میں ہے، سنن ابن داؤد میں ہے، مستدرک میں حاکم نے اس حدیث کو لکھا، اور ان شرطوں کے ساتھ کہ یہ رسول کی سچی حدیث. کیا ہے سچی حدیث؟ کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے جو میرے اہل بیت. اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہی وہ وحدت کا پیغام ہے جو امت کو پیغمبر نے دیا کہ اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن چیزیں تو 2 ہو گئی نا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اب جب 2 چیزیں ہو جائیں تو بھی مرکزیت کے ٹوٹنے کا خطرہ. اگر کہیں کسی جگہ 2 بزرگ الگ الگ رائے رکھیں تو مرکزیت نہیں باقی رہے. بس اس کی بھی وضاحت اگلے فقرے میں رسول نے یہ فرما دی کہ یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے. نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوں گے. جو قرآن کہے گا وہی اہل بیت کہیں گے، جو اہل بیت فرمائیں گے وہی قرآن کہے گا. یا لفظوں کو بدل دوں کہ قرآن کی آیتوں کی تشریح اہل بیت کریں گے، اہل بیت کی عظمتوں کا بیان قرآن کرے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے، یہ میرے سچے رسول کا فرمان. اگر پچھلے دور میں جھگڑے ہوئے، افتراق ہوئے، قوم فرقوں میں بٹ گئی، تو آج کے اس دور میں جبکہ مسلمانوں کو اپنے سروائیول کا سوال ہے، پوری دنیا کی طاغوتی طاقتیں کچل دینا چاہتی، اس سے نکلنے کا کوئی حل ہے؟ اسی میں بٹے رہو گے کہ ہم فلاں فقیہ کو مانتے ہیں، ہمارے امام فقہ امام ابو حنیفہ ہیں، اور ہمارے امام فقہ امام شافعی، اسی پہ لوٹتے رہو گے؟ اگر دعوت اتحاد دی جا سکتی ہے مسلمانوں کو تو اس اتحاد کی بنیاد صرف حدیث ثقلین، اس کے علاوہ کوئی بنیاد ہی نہیں. قرآن اور اہل بیت کو سب تسلیم کر لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور جب سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے تو پھر قوم طاقتور بنے گی، ملت طاقتور بنے گی. اور جھگڑے جب تک قائم تو کبھی وہ آپ کو ماریں گے، کبھی وہ آپ کو ماریں گے. آپ کہیں گے وہ تو ان کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں، وہ تو ہمارا معاملہ ہے، ان کا معاملہ نہیں. یہ جتنا عذاب ہے مسلمانوں پر صرف ایک وجہ ہے کہ رسول کی حدیث ثقلین کو بھلا دیا گیا.
اہل بیت سے دوری اختیار کی گئی. یہ صرف اسی کا عذاب. حضور نے کہا تھا کہ قرآن سے وابستہ ہو جانا، اہل بیت سے وابستہ ہو جانا. امت نے کہا تو کہ ہم قرآن کا دامن تھام لیں گے، مگر اہل بیت کے قریب نہیں گئے. علی نبی کے بعد تنہا ہو گئے. اچھا رابطہ بھی نہ رکھا جائے، چھوڑ دیا جائے، یہ بھی نہیں تھا. گھیرا گیا، مصیبتوں میں گرفتار کیا گیا، کیونکہ جب بھی خلاف قرآن کوئی بات ہوتی تھی، کوئی بولے یا نہ بولے علی بولتے تھے. جب بھی خلاف اسلام کوئی بات ہوتی تھی علی کی زبان چلتی. ذرا غور فرمائیں کہ یہ صورتحال ہے کہ علی کو چھوڑا تو 25 برس میں مسجد کی محراب میں شرابی آ گئے. صرف 25 برس ہوئے تھے رسول اللہ کی وفات کو، مسجد کی محراب میں شرابی آ گیا. سوچئے اور زمانہ گزرتا تو کیا کچھ نہ ہوتا مسجدوں میں. بس یہیں پہ میں کہتا ہوں کہ آج اگر مسجدوں کا تقدس باقی ہے تو حسین ابن علی کا احسان ہے. حسین کے بعد یہ جرأت نہ ہوئی کہ کوئی شرابی مسجد میں داخل ہو جائے، کوئی پیش نماز نشے کے عالم میں نماز پڑھا دے. اب مسجد کی دہلیز پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا شرابی، اگر بیٹھے گا تو لوگ ہٹا دیں گے. حسین سے پہلے شرابی نماز پڑھ رہا تھا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے. حسین کے بعد شرابی مسجد کی دہلیز پہ بیٹھ نہیں سکتا. بس یہ ہے کربلا کا وہ منظرنامہ کہ جو پوری دنیا کا محسن بنا ہوا. یہ کربلا کا احسان. بس میں نے گفتگو تمام کر دی، بات کربلا تک آ گئی. غم کربلا جو شعور و آگاہی کے تمام مرکزوں سے افضل ترین. بہت سے شعور و آگاہی کے مراکز ہیں، مگر جو مرکزیت فرش ازا کو ہے وہ کسی کو نہیں. ہر طبقہ اس فرش ازا سے فیضیاب. بس دل میں محبت حسین کے جذبے کے ساتھ ہے. اس عالمی یونیورسٹی میں سندیں نہیں دیکھی جاتی، یہاں دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے. اگر خلوص اور عقیدت اور محبت کے ساتھ اس فرش پہ بیٹھ گئے تو سمجھ لو کہ دنیا بھی کامیاب ہو گئی، آخرت بھی. آج بھی جو ذکر اسلام ہے اسی فرش ازا کے صدقے میں، اور جو ذہنوں میں دین کی اہمیت ہے اور مذہب کا تقدس ہے، یہ سب اسی فرش ازا سے بیان ہوتا ہے. اسی لیے سید سجاد نے اپنے بابا کے غم کو فرش ازا سے وابستہ کر دیا. بس اب ازا کی رخصت کے دن ہے. پہلی محرم کو ازا کی آمد تھی. میں کیا عرض کروں، میرے پاس لفظیں نہیں. محرم کا چاند جو نمودار ہوتا ہے غم کا چاند ہے، دیکھ کر رونا آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، مگر مسرت کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے. مگر محرم کے آنے کے ساتھ ساتھ دل میں ایک تقویت پیدا ہوتی ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے مولا آ گئے. اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، ربیع الاول کا زمانہ آیا تو دل پشمردہ ہونے لگتے ہیں. پہلی محرم کو جو مسافر مہمان ہوئے تھے اب وہ رخصت ہو رہے. بس گفتگو تمام. اسی ربیع الاول میں مسافران بے کس لوٹ کر مدینے بھی آئے. وہ مسافر جو رجب کی 28ویں تاریخ کو مدینے سے نکلے تھے، وہ ربیع الاول کی 8ویں کو لوٹ کر مدینے آئے. یہ 28 رجب سے 8 ربیع الاول کے بیچ جو فاصلہ ہے وہ 2 برس کا ہے. سن 60 ہجری میں نکلے تھے، سن 62 ہجری میں ربیع الاول میں لوٹ کر آئے.
ज़ान-ए-ग्रामी रोने के लिए यही काफ़ी है कि जहन में तसव्वुर कीजिए कि हुसैन जब मदीने से जा रहे थे तो क्या था। ज़ान-ए-ग्रामी ये जहाँ मजलिस हो रही है, इस घराने से 28वीं रजब की यादगार मजलिस होती है। किसी ज़माने में जुलूस बरामद होता है, वो मंज़र दिखाया जाता था जो मदीने में था। अमारियाँ, उन पे सब्ज़ पर्दे, अमारियों में मुखद्दरात इस्मत व तहारत, छोटे छोटे बच्चे। रवायत कहती है कि 36 या 40 अमारियाँ थीं जिनमें सिर्फ बीवियाँ सवार थीं और बच्चे सवार थे। बाकी कारवां का सामान दूसरे नाकों पर बार किया गया था। घोड़े थे, हाशमी जवान थे। अमारियाँ जब चली तो इस शान से चल रही थी कि घोड़ों पर बैठे हुए हाशमी जवान अपने हल्के में अमारियों को लिए थे। और अर्बाब मकातिल लिखते हैं कि वो जो